نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے علاوہ دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی۔ حضرت عمر بن یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی قوم کے بے وقوف اور گمراہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہوں، یا اپنے نبی کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف متوجہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ کتاب بھی برحق ہے اپنے زمانے کی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر غصے ہوئے۔ اسی طرح آگے یہ واقعہ میں سناتا ہوں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایک دفعہ میں گیا اور اہل کتاب کی ایک کتاب نقل کی اور اسے ایک کھال پر لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کیا گیا۔ انصار نے کہا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے سخت غصہ آیا ہوا ہے، اس لیے ہتھیار لگا کر چلو، ہتھیار لگا کر چلو۔ چنانچہ انصار تیار ہو کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہیں، اور وہ مہر کی طرح آخری درجے کے اور فیصلہ کن نوعیت کے کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لہٰذا تم حیرت اور پریشانی میں مت پڑو، اور نہ حیرت میں پڑنے والوں یعنی اہل کتاب سے دھوکہ کھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر بالکل راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ نبی کو اتنا غصہ کہ بھائی، قرآن کے ہوتے ہوئے کون سی کتاب ہے جو قرآن کا مقابلہ کرے؟ دنیا کا کوئی انسان، بڑے سے بڑا مفتی، ٹھیک، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلانی کتاب جو ہے وہ قرآن کے مقابلے کی، بلکہ حدیث کا بھی دوسرا درجہ ہے۔ کون سا دوسرا درجہ؟ وہ بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی جو ہے انسان ہے، اور انسان کی باتیں ہیں، کلام اللہ جو ہے اللہ کی باتیں، فرق تو ہے نا۔ اب جو مغربی تعلیم پر فخر کرتے ہیں، اب آپ اندازہ کریں، یہ دو باتیں سامنے ہیں۔ ایک علم نبی کا ہے، وہ بندہ جس کے پاس نبی کا علم ہے وہ پڑھا لکھا ہے، یا وہ بندہ جس کے پاس لارڈ مکالے کا کالا قانون اور اس کا دیا ہوا علم ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ۔ یہ شاہد افریدی کے کزن تھے، کوہاٹ ہماری تشکیل تو اثر کے بعد گشت تھا، تو میں نے پھر یہ مارک زکر برگ جو ہے فیس بک کا بانی، اور ان کی مثالیں دے کر وہ گشت میں باتیں چل رہی تھی، تو بڑا پڑھا لکھا اور دنیاوی لحاظ سے مجھے کہتا ہے، مولوی صاحب آپ ایجوکیٹڈ ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ آئی ایم ایجوکیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو بڑا مرعوب ہوا، تم پڑھا لکھا کسے کہتے ہو یار؟ جس کے پاس احادیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، آخرت کا علم ہے، بس اسے آپ کہتے جاہل ہیں۔ اور جس کے پاس کیا ہے، ٹن سے یاد ہیں، انگلش اچھی آتی ہے، کون سا علم ہے؟ کون سا اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے؟ تمام انگلش میں کوئی ایک پڑھا لکھا مجھے ثابت کر کے دکھائے۔ کون سی اس میں منزلیں بتائی گئی ہیں کہ ان منزلوں کو طے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ وہاں تو دنیا کمانے کے فن ہے۔ اس دن ایک جملہ گیا نا، جو نبی سے ملتا ہے وہ علم ہے،
جو غیر نبی سے ملے وہ علم نہیں بلکہ کیا ہے؟ فن ہے۔ وہ کیا ہے؟ فن سیکھ رہے ہیں، فن۔ علم یہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا، نبی نے اپنے زبان مبارک سے صحابہ کے سینوں میں منتقل کیا، اور صحابہ جان سے کھیل کر پوری دنیا میں اس علم کو پہنچانے کے لیے جگہ جگہ پہنچے۔ اصل علم یہ ہے۔ آج ہم فن کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ خودکشی، اگلی بات سنیں، سکول، کالج، یونیورسٹی والے ملیں گے خودکشی کرنے والے۔ ڈپریشن کا شکار آپ ایک عالم دین کو نہیں دکھا سکتے۔ چیلنج ہے پورے پاکستان میں، آپ سروے کر لیں کہ ڈپریشن کے مریض پروفیسر کتنے ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں، اور سکول کالج کے طالب علم کتنے ہیں، اور بعض تو دوران طالب علمی ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدرسے میں امتحانات کے وقت پوری رات طلبہ پڑھتے ہیں، ایسے کتاب پر سوتے ہیں، ایسے صبح سے لے کر شام تک ان کا پڑھا بس ایسے پٹا نیچے سوئے ہوئے۔ اور یہ کالج والے، یونیورسٹی والے، گولیاں، جنہوں نے کالج یونیورسٹی پڑھا ہے، ہم تو نہیں گئے، وہاں تک نہیں پہنچے، تو جو گئے ہیں ان سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں پوچھیں، گولیاں کھا کر سوتے، نیند نہیں آتی۔ یہ علم ہے، وہ فن ہے۔ پڑھا لکھا وہی ہے جسے اللہ کا پتہ ہے۔ میں اسے پڑھا لکھا ہی نہیں سمجھتا جسے اللہ کا ہی نہ پتہ ہو، جسے اپنا کلمے کا ہی نہ پتہ ہو، کلچر سے جو اپنے باپ کی زبان بولتے ہوئے شرماتا ہو، وہ پڑھا لکھا کیسا پڑھا لکھا ہوگا؟ تعلیم جب اندر جاتی ہے انسان بنتا ہے، تعلیم جب اوپر سے گزرتی ہے تو حیوان بنتا ہے، اور حیوانیت کا چکر ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اصل علم یہ ہے۔ انگریز نے آ کر تقسیم کی نہیں، یہ ایک لمبی ہسٹری میں کسی نشست کے اندر یہ پوری میں تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ونڈ کی ہے، تقسیم کی ہے، دنیاوی علم، دینی علم، یہ صحابہ سے لے کر انگریز کے ہندوستان میں آنے تک اس سے پہلے ہمیں نہیں ملتا، یہ تقسیم نہیں ملتی۔ جو حکیم ہوتا تھا وہ زمانے کا ولی بھی ہوتا تھا، جو عالم دین ہوتا تھا اسے جسے آپ فن کہتے ان تمام چیزوں کا ماہر ہوتا تھا۔ انگریز نے آ کر کہا کہ ان کو کس طرح ہم نے احساس کمتری کا شکار کرنا ہے، کیسے ہم ان پر حکمرانی کریں گے۔ خود انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی گھر کہ جس کے اندر کوئی ان پڑھ ہو۔ گاؤں سے لے کر، گاؤں کی بات کرتا ہے، دیہات سے لے کر شہر تک ہر گھر میں سارے کے سارے پڑھے لکھے تھے۔ پھر وہ بیٹھے میٹنگ کی کہ چال کیا چلنی ہے، چال یہ چلنی ہے، انہوں نے کہا ان کو ہم احساس کمتری میں یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں تو کیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تم انگریزی تعلیم حاصل کرو گے تب تمہیں نوکریاں ملیں گی۔ کیا ملیں گی؟ جس کو انگلش نہیں آتی نوکری نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سارا مال و زر ان کے پاس تھا، جیسے آج کل IMF کے پاس ہے، وہ جو شرط وہ کہتے بل بڑھاؤ تو بڑھاتے، وہ کہتے پیٹرول مہنگا کرو کرتے، مجبوری یا نہیں کریں گے بلیک لسٹ میں ڈالیں گے۔ یہی حالت وہاں پر تھی۔ کہا جو دنیاوی، پھر ایک طرف سر سید کھڑا ہو گیا، اس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، کہا میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں۔ ہمارے اکابرین جمع، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، کہا دنیاوی تعلیم وہاں سے اور دینی تعلیم ہم یہاں سے دیتے۔ اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کا احساس کمتری کا شکار کیا۔ اب جہاں پیسے ملتے ہوں، جو بندہ دنیا سیکھے، دین کے لیے کہاں ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے۔ بس اس طرح سے یہ تقسیم ہو گئے، آج تک یہ تقسیم چلی آ رہی۔ تو اپنے بچوں کو اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، نبی کی ذات کا تعارف کرانا، صحابہ کی سیرت بتانا، انہیں یہ بتانا بیٹا ہمیں ڈگری نہیں چاہیے، ہمیں ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا انسان چاہیے۔ تیری اس ڈگری کو آگ لگانی ہے کہ تو ہمارے پاؤں نہ دبائے اور پاؤں دباتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ اس ڈگری کو ہم آگ لگائیں کہ جب تیرے دوست تعارف پوچھے یہ کون ہے تو سیدھا سادہ باپ کو کہے جی یہ میرا فلانا دور کا رشتہ دار ہے، یعنی اس کو باپ کہتے ہوئے شرمائے۔ وہ علم نہیں، خدا کی قسم وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے علم سے روشناس کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اللہ ہمیں اس علم سے، جس علم سے روشنی لے کر صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے بنے، اللہ اسی علم سے روشنی لے کر ہمیں بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور دنیا بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی سے اور احساس کمتری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔